الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. سلام خاک نشینوں پہ سوگ واروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ
مصیبتوں میں امامات کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہوں شام میں غریبا کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کے ساختیاں بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی
درند یار یہ بے فارسی خدا حافظ شریک حق برود و سلام پیغمبر سلام سید لال حق کے لٹے گھر پر سلام محسن اسلام خاصتاً لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم پہ رسول بطول کے پیاروں سلام میرے شہادت کے گرد سیاروں بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجم پڑھنے والے اس سورہ فاتحہ کا ہدیہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا اسیران کربلا یتیمان کربلا پیش کرتے ہیں پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجم لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فارس الإعجاز ادرکنی یا بسال مہدی ادرکنی یا بالخاسم ادرکنی ولا تدانا فإن عاجز الذلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون عزاداران حسین شام غریبہ آ گئی تمام عزادار خاک زمین پر تشریف لے آئے ماحول غمگین ہے دل آزود ہیں عزاداران حسین اللہ اکبر شہزادی بی بی زینب جب میرا مولا آقا حسین علیہ السلام کو مدینے میں وہ حاکم جب بلوایا تھا نا جب گئے تو شہزادی بی بی اتنی بے چین ہو گئی نماز میں مصروف ہو گئی سجدے میں دعا مانگنے لگی پروردگار میرے بھائی کو تو سلامت رکھنا شہزادی جب دعا مانگی نا تھوڑی ہی دیر میں میرا مولا آقا حسین تشریف لے آئے شہزادی بی بی زینب نے پوچھا حسین کیا ماجرا ہے حاکم نے آپ کو کیوں بلوایا تھا
اتنا کہنا تھا، شہزادی کہتی ہے اللہ اکبر، میں بڑی بے چین تھی بھیا۔ مولا آقا حسین کہتے ہیں شہزادی ہمیں اس مدینے کو چھوڑ کے جانا ہے، اے زینب ہمیں کربلا جانا ہوگا، کوفہ آ جانا کے جہاد کے لیے۔ اتنا کہنا تھا، شہزادی کہتی ہے، شہزادی بی بی زینب نے کہا بھیا فکر نہ کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مولا آقا حسین کہتے کہ چلو ہم کام کو بانٹ لے۔ شہزادی نے کہا عورتیں میرے حوالے، مرد آپ کے حوالے، بھیا کربلا کا جہاد آپ ہوں گے اور کوفہ اور شام کا جہاد میں کروں گی، لیکن اتنا بتانا کہ کربلا کے جہاد میں زینب ہوں گی لیکن کوفہ اور شام میں بھیا کیا آپ ہوں گے، اتنا کہنا تھا۔ میرے مولا آقا حسین نے شہزادی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا زینب تیرا بھائی حسین کا سر ضرور ساتھ میں رہے گا۔ لو عزاداران حسین و شام قریبا آ گئی، ہم تصور کر سکتے ہیں جلتے ہوئے خیمے۔ ہاں شہزادی بی بی زینب نے کہا اے آقا، اے حسین، ایک مرتبہ سن لو، تمام مردوں کو جو جو مقتل میں جائیں گے انہیں شہیدوں کو تیار کرنا آپ کا کام، لیکن جب لاشیں اٹھا لائیں گے نا بی بی زینب کا کام یہ ہوگا کہ خیمے میں بیٹھ کر لاشیں کے درمیان ماتم کرے گی۔ ہائے ہائے بھیا علی اصغر آپ کے حوالے، بی بی سکینہ میرے حوالے، علی اصغر آپ کے پہلو میں، بی بی سکینہ میرے ساتھ شام میں رہے گی۔ کام کتنے بہترین طریقے سے بانٹ لیا۔ لو عزاداران حسین، اللہ اکبر، آپ مسلسل مصائب مولا آقا حسین عاشور کے دن سنتے ہوئے آئے۔ صبح ہم نے سن لیا مولا آقا حسین علیہ السلام نے کیسے آخری سلام کیا تمام بیویوں کو، آخری سلام کرتے ہوئے اے ام لیلا آخری سلام، اے ام فروا حسین کا آخری سلام لو عزادارو، شام غریبہ آپ بھی مولا حسین کو سلام کرے۔ ہاں زادارو، مختل میں لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، وہ وقت آ گیا جو وقت ظالموں نے مشالوں کو لے کر خیمے کے قریب آ رہے ہیں، آگ کو لے کر آئے، ایک ایک خیمے میں آگ لگائی، تمام بیویاں بچوں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کرتے کرتے شہزادی اور بچے آخری خیمے میں جمع ہو گئے جہاں سید سجاد، اللہ اکبر۔ اب شہزادی بی بی زینب کہتی ہے سید سجاد اب ہم کیا کریں، آپ ہمیں مشورہ دو، کیا خیمے میں رہ جائے یا خیمے کے باہر نکلے؟ میرا مولا سید سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں تمام کو لے کر باہر نکلو۔ بی بی زینب نے بچوں کو لے کر باہر نکلی، پھر دوڑی آئی۔ سید ایک روایت کہتی ہے شہزادی بی بی زینب سید سجاد کو اٹھا لیا، کھاندے پہ لاد لیا، باہر چلی، تمام بیویوں کو جمع کیا، حلقہ بنایا۔ لوزادار ایک مرتبہ جب مدینے میں کربلا کے بعد کسی نے سوال کیا
مولا سید سجاد اتنا بتاؤ کہ آخری خیمے سے جب بچے باہر نکلے تو منظر کیا تھا؟ میرے مولا سید سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی، میرے مولا نے تسبیح کو توڑا، دانے بکھر گئے۔ چوتھے امام میرے مولا نے کہا راوی آخری خیمے سے جب بیویاں بچے نکلے تو ایسے تسبیح کے دانے جیسے بکھر گئے، ایسے بکھر گئے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران حسین، بی بی زینب نے تمام کو جمع کیا، دیکھا بچے بکھر گئے تھے، ایک ایک بچوں کو لے آئی، حلقے میں بٹھا دیا۔ ہاں، دو بچے نظر نہیں آئے، کہا چلو کلثوم ہم بچوں کو لینے جائیں، کہیں ڈھونڈے کہیں مختل میں تو نہیں چلے گئے۔ بی بی کلثوم کو لے کر شہزادی بی بی زینب چلی، کیا دیکھا منظر کیا تھا جانتے ہو سرداروں؟ کیسا منظر تھا؟ منظر یہ تھا شہزادی کبھی کمر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی کمر سے ہاتھ اٹھاتی تھی، کبھی سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی نجف کا رخ کرتی تھی۔ اللہ اکبر، قیامت کا منظر، اجرکم من اللہ، قیامت کا منظر۔ عزاداران حسین، آپ کی آوازیں گھر میں بلند ہو گئی۔ آج گھر میں صرف ایک بتی کو جلانا، ماحول شام غریبہ کا بنا لینا۔ عزاداران حسین جب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گئے، کیا دیکھا؟ دور سے دیکھا یوں لگا دو بچے لیٹے ہوئے گئے، بچوں کے قریب گئی، کہا کلثوم بچے لیٹے ہوئے ہیں، کہا قریب جا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، بچے شہید ہو چکے تھے۔ بچوں کو اٹھایا، ننھی لحد بنائی، بچوں کو دفنا دیا۔ آزاد معصوم بچے تھے نا عزاداران حسین۔ اللہ اکبر، ایک قیامت کا منظر تھا۔ عزاداران حسین، یہ شام غریبان تھی، دیکھا اتنا اندھیرا، خیمے ایک طرف چلتے ہوئے، دوسری طرف گھوڑوں کی آواز آنے لگی، کہا فضا، اما فضا ذرا جا کر تو دیکھو۔ دور شہزادی اما فضا گئی، آ کر کہنے لگی گھوڑے تیار کھڑے ہوئے تھے، اب کیا ہے خبر نہیں۔ شہزادی ایک اونچی زمین پر جا کے دیکھا، تمام لاشوں کو ہٹایا گیا تھا، ایک آخری حسین کا لاشا تھا۔ عزاداران حسین، ہماری جان قربان مولا تجھ پر۔ 400 گھوڑے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مولا آقا حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ ہاں زادارو، شہم غریبہ بی بی سکینہ کبھی مختل کی طرف دوڑی، کبھی بابا کے لاشے کی طرف دوڑی، آواز دے رہی تھی بابا آپ کہاں ہو؟ ہاں، ایک مختار، جب حضرت مختار نے ظالموں سے پوچھا نا بتاؤ آپ کا ظلم کیا تھا، آپ کا ظلم کیا تھا، ایک ظالم کہتا ہے لعنت تو تجھ پر ہے ظالم، کہتا ہے میرے 3 ظلم تھے، میں نے یہ ظلم کیا مختار، خیمے جلنے والے تھے، لٹا ہوا سامان میرے پاس نہیں تھا، مختار میں ایک خیمے کے اندر گیا جس خیمے میں بستر پر بیمار لیٹا ہوا تھا، لوٹنے کے لیے کچھ نہ تھا، میں نے بیمار کے نیچے سے بستر ایسے کھینچا مختار، بیمار منہ کے بال زمین پر گرا۔ میرا دوسرا ظلم یہ تھا، لوٹنے والوں نے تمام
چادر لوٹ لی تھی، لیکن ایک بی بی ایسی تھی کسی کی ہمت نہیں تھی جا کے اس بی بی کی چادر کو لوٹ لے۔ وہ کوئی نہیں، علی کی بیٹی بی بی زینب تھی مختار۔ میرے پاس لوٹی ہوئی چادر نہیں تھی۔ میں نے ایک مرتبہ آگے جانے کی ہمت کی لیکن آگے جا نہ پایا۔ میں ایک نو کے نیزہ لے کر وہ بی بی کے پیچھے گیا، جا کر میں نے نیزہ چبایا، چادر کو لوٹ لیا مختار۔ بی بی زینب نے نہر کے رخ کر کے کہنے لگی اٹھو عباس اٹھو، زینب کی چادر لٹ گئی، شام غریبہ آ گئی، عباس اٹھو عباس۔ عزاداران حسین، ظالم کہتا ہے میرا تیسرا ظلم یہ تھا کہ میں نے دیکھا مختل میں ایک بچی جس کے کرتے میں آگ لگی تھی، جب آگ بجھانے گیا بچی نے کہا میرے قریب نہ آنا، آگ بجھا لیا، لیکن میں دیکھا اس کے کان میں بند تھے، میں نے کہا وہ بندے دے دے، بچی نے اس کان پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی یہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے۔ بچی یوں کہنا تھا میرے پاس وقت نہیں تھا مختار، میں نے وہ بچی کے رخسار پر اتنا مارا، اتنا مارا، اس نے اپنے ہاتھ کو کان سے ہٹا کر رخسار پر رکھ لیا۔ میں نے کان وہ گوہر کو کھولنے کا وقت نہ تھا مختار، میں نے تلوار کی نوک سے کان کو پھاڑ کر وہ کان کے بندوں کو لے لیا۔ بچی نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا۔ مختار اے ظالم لعنت ہو تجھ پر، 4 سالہ بی بی سکینہ پر اتنا ظلم کیا۔ لو عزاداران حسین، اللہ اکبر، بی بی زینب نے تمام سیدانیوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا، بچے بیویوں کے گود میں لیٹ گئے، میں یہ نہیں کہوں گی سو گئے، 3 دن کے پیاسے بچے تھے، کیسے سو جائیں گے عزاداروں، کیسے نیند آ جائے گی خاک کرب و بلا کی زمین پر، بچے لیٹے ہوئے تھے، میں یہ کہوں نڈھال ہو گئے بچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہزادی بی بی زینب نے دیکھا ایک مرتبہ دور سے ایک کوئی آ رہا ہے اور مشال لے کر آ رہا ہے، نظر نہ آیا دور سے کہ کون آ رہا ہے۔ شہزادی بی بی زینب نے ایک مرتبہ کہا بیویوں سیدانیوں بیٹھو، علی کی بیٹی زندہ ہے، بیویوں کو بٹھایا، بچے تو خاک زمین پر لیٹے ہوئے تھے، خواہ شام غریبا، ہائے شام غریبا۔ دور سے دیکھا، ہاتھ کو پھیلا کر بی بی زینب کہنے لگی خبردار، خبردار، علی کی بیٹی زندہ ہے، ابھی ابھی خیمے جلے ہوئے ہیں، بچے ابھی ابھی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی نہ آئے، علی کی بیٹی زندہ ہے۔ اتنا کہنا تھا دور سے آواز آئی میں حر کی بیوہ، میں حر کی زوجہ پانی لے کر آ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے سب سے پہلے حر کی زوجہ کو گلے مل کر کہنے لگی میں تمہیں حر کا فرصہ دیتی ہوں، حر کی زوجہ بی بی زینب کا فرصہ لے لو۔
آج ہمیں شہزادی کو فرصت دینا ہے، شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا کو تمام شہیدوں کا پرسوں عزاداران حسین ایک مرتبہ بی بی زینب ان کی زوجہ کو لے کر حلقے میں گئی، حلقے میں جب پانی لے کر گئی، کہا سب پانی فاتحہ دے کر پانی پی لینا، اتنا کہنا تھا، پانی کو دیکھنا تھا، ایک ایک بی بی کو اپنا وارث یاد آ گیا، بھولے بھی تو نہیں تھے نا، ابھی ابھی مختل میں لاشیں تازے پڑے ہوئے ہیں، بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ام فروا کو قاسم یاد آ گیا، کہا ہے قاسم پانی آ گیا، لو زاداروں میں لیلا نے کہا لی اکبر پانی آ گیا، ایک ایک وارث نے اپنے، ایک ایک بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کو یاد کیا، اللہ اکبر۔ ہاں شہزادی بی بی زینب کہتی ہے سید سجاد، سید سجاد پانی پی لو، سید سجاد، میرا مولا آقا سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ پی لو، کہا بی بی زینب نے میں کیسے پیوں، میرا بھائی بھوکا پیاسا مارا، مار ڈالا میرے بھائی کو، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ایک مرتبہ میرا مولا سید سجاد نے اپنے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا، ہاتھ کو بلند کیا، کہا پھوپھی اماں دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کیا دیکھا، جنت میں حوض کوثر کے کنارے مولائے کائنات کھڑے ہوئے ہیں، شہزادی کھڑی ہوئی ہے، مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، رسالت میں پانی لیے ہوئے ہیں، لیکن مولا آقا حسین کہتے ہیں اماں میں کیسے پانی پی لوں، میری بی بی سکینہ پیاسی ہے، ہائے ہائے ہائے، میری سکینہ پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی لوں، عزاداران حسین، اللہ اکبر۔ پھوپھی بی بی زینب نے کہا چلو بچوں کو جگا دو، بچوں کو جگایا، سب سے پہلے بی بی سکینہ کو اٹھایا، یوں تو سوئی نہیں تھی، لیکن جب ہاتھ پھیر کر کہا سکینہ اٹھو پانی آ گیا، اتنا کہنا تھا نا، شہزادی بی بی سکینہ نے کہا ارے پھوپھی اماں کیا میرا امو چچا عباس آ گئے، پانی کی فکر نہیں تھی، چچا امو کی فکر تھی، کہا کیا میرے چچا آ گئے، کہا نہیں، ان کی زوجہ پانی لے کر آئی ہے، فاتحہ پڑھ کر پانی پی لو، اتنا کہنا تھا، شہزادی بی بی سکینہ جرک من اللہ زادارو قیامت کے جملے، شہزادی بی بی سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں پہلے آپ پی لو، پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہو، شہزادی نے کہا سکینہ پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے بیٹا، سکینہ سب سے چھوٹی آپ ہو، آپ پانی پی لو، بی بی سکینہ نے پانی کو اٹھایا، لیکن عزاداروں پیا نہیں، پانی نہیں پی، حلقے کو چیرا، چیر کر باہر نکل گئی، ہائے ام رباب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو بیٹا، جواب تو سنیے، کہا اماں، پھوپھی اماں نے کہا نا پہلے پانی چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے، میرا علی اصغر پیاسے زبان سوکھ چکی تھی، میں اس کی لہت پر جاؤں گی، پانی ڈال کر کہوں گی علی اصغر تمہارے
اپنے وارث کو یاد کیا، فاتحہ پڑھ کر فاتحہ کا پانی انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بخزائہ و تسلیما لامرہ ماتم حسین. سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ آزاداری سفر. ایسی حالات میں ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک ازہار ماتم. ہمیشہ کا جنون زہر بڑھتا رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، تم اگر ذاکر شبیر ہو تو یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے. فرش ازاں جان سے پاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، یہ سبھی وہی آباد رہے عشق آزاد، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا. یہ علم ہوتا رہے، یہ علم داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، دنیا والوں کی نہ پرواہ نہ کچھ بات کرو، منتی بیڑیاں سجاد کے غم میں پہنو. فرش ازاں گریہ
جلے ماؤں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکو کبھی یہ شہادت یہ شرف جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے اپنے گھر کی دیا نہ سجانا ہے مجھے اپنے بچوں کو آزادار بنانا ہے مجھے اس نسل میں بھی تازیاں جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے مجلس شاہ کی زندہ میں جو بنیاد رکھی اصل میں زینب سجاد کی خواہش تھی رہی یہ آزاداری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب
والسلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.